ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبدالمحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام اور نشست میں آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے ادا نہ کرنے کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں ذکر فرمائیں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں پاکی کے، برکت کے اور بڑھنے کے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں اپنے مال کی مقدار معین کر کے اس حصے کو جو شریعت نے مقرر کیا ہے کسی مستحق کو مالک بنا دینا۔ زکوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے مال کی مقدار معین کر کے ایک حصے کا کسی مستحق کو مالک بنا دینا اور باقی ماندہ حصے کو پاک کر دینا، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس مال میں برکت فرما دیتے ہیں اور اس مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام جن بنیادوں پر قائم ہے اور جن ستون پر قائم ہے ان میں سے ایک ستون اور ایک بنیاد زکوٰۃ کی بھی ہے۔ جس نے اس ستون کو ڈھا دیا گویا اس نے اپنے ایمان کو ڈھا دیا، جس نے اس ستون کو گرا دیا اور اس ستون کا قلقمہ کیا اس نے دراصل اپنے آپ کو ایمان سے محروم کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے، فبشرہم بعذاب علیم۔ یہ سزا ایسے روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے لوگوں کی پیشانی اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ وہ ہیں جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا
سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکو۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ کے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کے لیے پروردگار عالم نے سزا ذکر فرمائی اور یہ کہا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آگے ایک جملہ ہے وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے جو لوگ کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں اور کچھ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، کچھ خرچ کرتے ہیں اور کچھ کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ایسے جمع کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں وعید نہیں ہے اور کوئی سزا نہیں ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا کا لفظ بتا رہا ہے کہ خرچ جو لوگ کے نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے سزا ہے، اور جو لوگ کے خرچ کرتے ان کے لیے سزا نہیں۔ اس کی دلیل امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز تم میں داخل نہیں ہے، یعنی گویا کہ اس کو آپ نے خزانے کے طور پہ جمع کر کے نہیں رکھا، یعنی اس سزا میں داخل نہیں ہے جس سزا کا پروردگار عالم نے ذکر فرمایا کہ جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں ان کے لیے سزا ہے۔ ہاں ان لوگوں کے لیے ضرور سزا ہوگی جو خرچ نہیں کرتے ہیں، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو مال بچ جائیں، جو مال باقی رہ جائیں، اس کا جمع رکھنا کوئی گناہ نہیں۔ سارے ہی ائمہ اس بات میں متفق ہے کہ اگر کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا اور کچھ مال کو بطور خزانے کے بینک بیلنس کر کے یا اسی طریقے پر مختلف جگہوں پر رکھا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کے لیے ضرور گناہ ہے اور اس کے لیے ضرور سزا ہے جس نے خرچ بھی نہیں کیا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی اور مال کو گن گن کے رکھا اور جمع کر کے رکھا۔ قرآن مجید میں ذکر فرمایا دوسری آیت میں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جو مالوں کو گن گن کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، خرچ بھی نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں غریبوں کا خیال نہیں کرتا۔ مزید آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عذاب علیم کیسے ہوگا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب سنا دیجئے۔ وہ کون سی سزا ہے، وہ کون سا عذاب ہے؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والوں کو یہ عذاب علیم اس دن ہوگا جب کہ ان کے جمع کیے ہوئے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو اور پشتوں کو داغا جائے گا، اور ان سے زبانی سزا کے طور پر کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، گن گن کے رکھا تھا، چنانچہ اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو، اس وجہ سے کہ تم نے صرف جمع کر کے رکھنے کا خیال کیا لیکن اس کو خرچ کرنے کا ذرہ برابر بھی تمہارے ذہن میں خیال نہیں آیا، لہذا اس کا مزہ چکھو۔ اس آیت میں یہ ذکر فرمایا گیا کہ جو آدمی کے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اس کے لیے تو سزا ہے، لیکن مزید ایک بات کہ اس میں 3 چیزوں کو بطور خاص ذکر کیا گیا کہ پیشانی کو داغا جائے گا اور اسی طریقے پر پہلو کو داغا جائے گا اور اسی طریقے پر پشت کو داغا جائے گا۔
یہ تین چیزوں کا بطور خاص کیوں ذکر کیا گیا؟ اس سلسلے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں دراصل مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی بھکاری یا کوئی مانگنے والا یا کوئی حاجت مند جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کو دیکھ کر اس بخیل مالدار کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس کے پیشانی پر بل آتے ہیں، پھر اس سے نظر بچانے کے لیے یہ دائیں بائیں مڑتا ہے اور اس سے بھی مانگنے والا اور حاجت مند نہیں جاتا تو اس کی طرف یہ پیٹ کر لیتا ہے، پشت کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو آیت میں ذکر فرمایا یوم یحما علیہا فی ناری جہنم، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی یہ آیت ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں بطور تفسیر کے جو ذکر فرمایا کہ کنز تم جو خرچ کرتا ہے وہ کنز تم میں داخل نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بخیل آدمی اپنے پیشانی کے اوپر بل لایا اور اپنے کروٹ کو موڑا اور اپنی پیٹھ کو گویا کہ اس نے حاجت مند کے سامنے دکھلایا، تو چنانچہ اس کے لیے بطور سزا کے اللہ جل شانہ قیامت کے دن جس نوعیت کے ساتھ اس نے سائل کے ساتھ برا برتاؤ کیا اسی پر اس کو بطور سزا کے ان چیزوں پر داغا جائے گا اور اس کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ پیشانی پر بل آتے ہیں لہذا پیشانی پر داغا جائے گا، اور سائل کا اس نے ذرا بھی خیال نہیں کیا لہذا سائل کو چھوڑ کر وہ پلٹنے کی اور مڑنے کی کوشش کی لہذا اس کے بعد اس کے کروٹ کو داغا جائے گا، اور جب سائل تب بھی نہیں گیا تو اس نے اپنے پیٹ پھیر کر آگے کی طرف چل دیا، تو گویا کہ اس کو بطور سزا کے قیامت کے دن اللہ جل شانہ پیٹ کے اوپر بھی اس سے داغیں گے۔ تو محترم ناظرین، کہنے کا منشا یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے قرآن مجید میں ان کے لیے سخت ترین وعید ذکر فرمائی گئی ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اپنے مال کی مقدار معین کر کے ایک حصے کا کسی مستحق آدمی کو مالک بنا دینا اور باقی ماندہ مال کو پاک کرنا، جس کی طرف جس مال میں اللہ جل شانہ کی طرف سے برکتیں عنایتیں ہوتی ہے لہذا زکوٰۃ ادا کرنا۔ چنانچہ محترم ناظرین، یہ زکوٰۃ تو شروع زمانہ اسلام میں ہی فرض ہو چکی تھی، لیکن اس کی تفصیلات بعد ہجرت کے آئی ہے اور اس کے حدود اور قیودات بعد میں متعین کیے گئے ہیں۔ دراصل بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ سابقہ امت میں بھی فرض کی گئی تھی، جس طریقے پر نماز بعض نبیوں پر فرض تھی اور بعض امتوں پر فرض تھی، اسی طریقے پر زکوٰۃ بھی بعض نبیوں اور امتوں پر بھی فرض قرار دی گئی اور ان کی شریعت میں بھی فرض قرار دی گئی۔ چنانچہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ہر اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے جو شرائط جس کے اندر پائے جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم ان شرائط کو آگے ذکر کریں گے، لیکن ایک بات سنتے چلیں کہ زکوٰۃ سن ہجری 2 میں فرض ہوئی ہے اور دین اسلام میں اس کی فرضیت کا ہونا سب جانتے ہیں۔ اس کی فرضیت قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ حدیث شریف میں زکوٰۃ کے متعلق بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اسلام کی بنیاد 5 امور پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 امور میں زکوٰۃ کا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اور ترمذی شریف کی روایت اس سلسلے میں موجود ہے۔ ابو امامہ سے
ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں تقریر کرتے ہوئے سنا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، اپنی پنجگانہ نمازیں پڑھا کرو، اور رمضان آئے تو روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے حاکم کی اطاعت کرو تو جنت میں جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے والوں کو بڑی سخت وعید ذکر فرمائی اور زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا۔ احادیث اور دوسری روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرائض خمسہ یعنی اسلام کی جو 5 ستون ہیں اس کی تشریح اگر کی جائے تو اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پنجگانہ نمازیں شب معراج میں مسلمانوں پر فرض ہوئی، پھر مدینہ طیبہ میں سن ہجری 2 میں روزے فرض ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ صدقۃ الفطر فرض ہوئی تاکہ روزے دار گناہ سے بچے، لغو سے بچے، رفث سے بچیں، اور عید کے روز مسکینوں کی مدد کریں، غریبوں کا خیال کریں۔ اس کے بعد زکوٰۃ ما نصاب اور مقادیر فرض ہوئی، لیکن اس بات پر کوئی قطعی دلیل موجود تو ہے نہیں زکوٰۃ کے بارے میں یہ تحدیدات کس سن میں مقرر ہوئی ہے۔ البتہ اتنی بات ہے جس کو امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مزمل کی آیت فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ سے استدلال کیا، اور یہ بات فرمائی کیونکہ یہ صورت بالکل ابتدائے وحی کے زمانے کی صورتوں میں سے ہے، اس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، چنانچہ اس سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے۔ دراصل زکوٰۃ کی فرضیت تو شروع زمانہ اسلام میں ہو چکی تھی، لیکن زکوٰۃ کی تقادیر اور اس کی مقداریں اور اس کی کیفیتیں یہ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد یعنی ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم یہ پہلی شریعتوں میں بھی تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جس وقت میں سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق، پھر ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ کہ ہم نے ان کو حکم بھیجا کہ نیکیوں کے کرنے کا، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا۔ چنانچہ ایک اور آیت ہے سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ چنانچہ اس سے بات معلوم ہوئی کہ ہجرت سے پہلے مکہ کے زمانے قیام میں زکوٰۃ کا حکم تھا۔ چنانچہ مختلف آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو شروع زمانہ اسلام میں یعنی مکۃ المکرمہ میں ہو چکی تھی، لیکن اس کی تفصیلات مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ چنانچہ محترم ناظرین، مدنی دور میں زکوٰۃ کی نوعیت بتائی گئی اور پھر اس کے حدود بتائے گئے اور اس کی مقدار اور اس کی کیفیتیں ذکر کی گئی۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد یہ ہے کہ دولت کسی ایک مالدار آدمی کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ غریب بھی اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ کوئی محتاج ہے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو شریعت نے زکوٰۃ کا حکم اس مالدار کو دیا جس کے پاس نصاب کے بقدر روپیہ اور پیسہ ہے۔ شریعت اس کو حکم دیتی ہے کہ جب تمہارے پاس اتنی مقدار میں موجود ہے تو پھر تم غریبوں کا خیال کرو، اور وہ بھی معمولی درجے کا، اور باقی سارا مال تم اپنے لیے روک رکھ لو۔ کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، بقدر ضرورت یہ صرف لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اور نصاب والا آدمی، مالدار والا آدمی صرف چند روپیوں کے ہونے سے نہیں بلکہ اس کے لیے شریعت نے باقاعدہ ایک نصاب متعین کیا اور اس کی تفصیلات ذکر فرمائیں، ادائیگی کی بھی تفصیلات
اور پھر واجب ہونے کے لیے بھی شرائط، اور پھر کس کو ادا کرنا ہے اس سلسلے میں بھی شریعت نے باقاعدہ ایک ضابطہ اور ایک اصول متعین فرمایا کہ آدمی جب تک نصاب زکوٰۃ یعنی 87 گرام سونا اور 479 ملی گرام سونے کے بقدر کا مالک نہیں ہوتا، وہ شرعی اعتبار سے صاحب نصاب نہیں ہوتا. یعنی 7.5 تولہ سونا، جس کو اگر ہم آہستہ انداز سے یا پھر اس کو حساب کے اعتبار سے ہم اس کا لوگوں کے سامنے اندازہ کیا جائے تو یوں اس کا حساب ہوگا کہ 87 گرام سونا اور 479 ملی گرام، 87 اور 479، 87 گرام اور 479 ملی گرام سونا، اور اسی طریقے پر 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 یعنی 612 گرام چاندی اور 35 ملی گرام چاندی، 612 گرام اور 35 ملی گرام کے بقدر کوئی مالک ہوگا تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے. محترم ناظرین، اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں تفصیلاً ذکر کریں گے، لیکن اتنی بات ضرور سنتے چلیے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ غریب آدمی پر نہیں، مالدار آدمی پر ہے، جو 7.5 تولہ سونے کے بقدر نصاب کا مالک ہوتا ہے یا 52 تولے چاندی کا مالک ہے، تو اس کو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ مالدار آدمی ہے. اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جب یہ مالدار ہے تو مال اس کے اکیلے کے پاس نہ رہیں، بلکہ غریبوں کے گھروں تک جائے، غریبوں کی جھولیوں تک جائے، محتاج اور مسکینوں کے گھر کے اندر اس کا مال پہنچے. لہذا شریعت نے سال میں ایک مرتبہ معمولی سا حصہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. محترم ناظرین، ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں مزید اس کی تفصیلات ذکر کریں گے، لیکن اتنی بات ضرور سنتے چلیں کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت کسی ایک گروہ یا کسی ایک خاندان یا کسی ایک ٹھیکیداری کے طور پر چلے، بلکہ پوری سوسائٹی میں کوئی ایسا طبقہ پیدا ہو جائے جو دولت کو خزانہ بنا کر جمع کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ گردش کرتے رہیں، کسی ایک کے پاس مستقل طور پہ نہ رہیں بلکہ گردش کرتے رہیں. یہی وجہ ہے کہ اس نے ورثہ کے لیے تقسیم کا قانون نافذ کر دیا، اور اقوام عالم کے عام قوانین کی طرح یہ نہیں کیا کہ خاندان کے ایک ہی فرد کے قبضے میں رہیں. جو ہی ایک شخص کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، شریعت حکم دیتی ہے کہ یہ آدمی مر چکا ہے، لہٰذا اس کا مال سارے وارثوں میں، سارے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے. تو گویا کہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ کوئی محتاج اور غریب اور حاجت مند نہ رہے، بلکہ کسی کی پراپرٹی اس کے اندر آنکھ بند ہوتی ہے تو سارے لوگ اس کے حقدار ہوتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے پر زکوٰۃ کے اندر بھی کوئی مالدار ہوتا ہے، اس کو شریعت نے حکم دیا کہ تم غریبوں کا خیال کرو، محتاجوں کا خیال کرو. اور شریعت نے یہ بھی فرمایا جو بندہ مالدار ہوتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وعید ذکر فرمائی کہ مالدار ہونے کے باوجود بھی، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے باوجود بھی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، شریعت اس کو کافر کہتی ہے. شریعت کی نظر میں وہ کافر ہے، اور ایسا شخص گویا کہ اسلام سے خارج ہو گیا. حکم یہ دیا جائے گا کہ وہ توبہ کرے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو شریعت نے اس سے قتال کرنے کا حکم دیا. بڑی سخت وعید آئی ہے زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کی، زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے والوں کے سلسلے میں بھی بڑی وعید ہے، جیسا کہ آپ نے سنی. محترم ناظرین، زکوٰۃ سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام اور آئندہ نشست میں ہم اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. آپ ضرور شامل رہیں ہمارے پروگرام میں. زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہے، زکوٰۃ کن کو دیا جائے، اور اس سے متعلق ڈھیر سارے مسائل ہیں. انشاءاللہ آپ شامل رہیے، سنتے رہیے، فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.